اچھا ہمارے پاس ایک تصویر ہے، جب یہ پروڈیوسر صاحب وہ ڈالیے گا، جب وہ دونوں اپنے وفود کا تعارف کروا رہے ہیں تو محمد بن سلمان جب وہ آرمی چیف کے پاس آئے ہیں تو آرمی چیف نے ایک فوجی انداز میں ان کو سلام کیا، تو لیکن جواب میں جو ایم بی ایس کا جواب ہے وہ بھی اسی انداز کا ہے، تو یہ بہت ہی ایک سگنیفیکنٹ جیسچر ہے. وہاں بادشاہ سلامت ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہاں پہ جو طریقہ کار ہے یہ دیکھیے گا، یہ تصویر اس وقت اسکرین کے اوپر ہے. تو دیٹ شوز کہ کتنی امپورٹنس پاکستان کو اس ڈیفنس ڈیل کے حوالے سے دی گئی اور کیا توقعات جڑی ہوئی ہیں پاکستان کے ساتھ. رانا ثناء اللہ صاحب، میں نے آپ کو تصویر بھی دکھائی اور آپ ہی سے جاننا چاہوں گا، پرائم منسٹر سے تو جب بھی ڈالی ہے انہوں نے، لیکن جنرل صاحب کو، جنرل صاحب نے بھی سلوٹ کیا تو انہوں نے بھی جنرل صاحب کو سلوٹ کیا. دیٹ شوز کہ وہ کیا انہوں نے اہمیت دی ہے پاکستان کو. دیکھیں، یہ جو معاہدہ کل ہوا ہے یہ عالم اسلام کا سینکڑوں سال کا یہ خواب تھا، کئی سو سال کا، اور مسلم امہ کی یہ امید تھی، حسرت تھی. اور وہ جس طرح سے کہتے ہیں نا کہ نرگس ہزاروں سال اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. یہ دیدہ ور لوگ ہیں جنہوں نے یہ موقع جو ہے یہ اس کو کیپچر کیا ہے، دونوں طرف سے، سعودی عرب کی طرف سے بھی اور پاکستان کی طرف سے بھی. اور یہ اس عالم اسلام کے اتحاد کی بنیاد ہے جس کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک جسم کی مانند ہے. ایک جسم کے کسی ایک حصے، چھوٹے سے چھوٹے حصے کو بھی تکلیف پہنچے تو پورا جسم جو ہے وہ تڑپ جاتا ہے. تو یہ اس اتحاد کی جو ہے وہ سنگ بنیاد ہے جو کل رکھی گئی ہے اس معاہدے کی صورت میں. یہ صرف معاہدہ نہیں ہے، یہ بہت بڑی تاریخی کامیابی ہے، اور آگے چل کے یہ نظر آ رہا ہے اور یقیناً یہ ہوگا کہ عالم اسلام، مسلمان امہ جو ہے وہ اس اتحاد کا حصہ ہوگی. اور ایک وقت آئے گا کہ کسی بھی مسلمان ملک کے اوپر، کسی بھی مسلمان کے اوپر جو ظلم ہے، جو اگریشن ہے، جو حملہ جو ہے، وہ تمام مسلمان ملکوں کے اوپر جو ہے وہ حملہ تصور ہوگا. سر یہ جو سیکیورٹی پیکٹ ہے اس کی ڈیٹیلز ہیں کیا ایکچوئل میں؟ کیا فوج اب وہاں ہم بڑی تعداد میں ڈپلوائے کریں گے کیونکہ ہماری محدود تعداد میں فوج وہاں پہلے سے موجود ہے؟ دیکھیں، اس کی یہ جو اسٹریٹجک جو یعنی ڈیٹیلز ہیں ان کے اوپر تو ہمیں اس طرح سے نہ ان کو ڈسکس کرنا چاہیے، نہ اس طرح سے ان کے اوپر بات ہونی چاہیے. بات تو بنیادی یہ ہے کہ سعودی عرب کے اوپر حملہ ہمارے اوپر حملہ ہوگا، اور ہمارے اوپر حملہ سعودی عرب کے اوپر حملہ تصور ہوگا. تو پھر جب ہمارے اوپر حملہ ہوگا تو اس کا پھر ہم نے دفاع کس طرح سے کرنا ہے؟ ہر وہ کام کریں گے، ہر اس جو ہے وہ ڈیٹیل میں جائیں گے، ادھر بھی ہم بھی اور وہ ادھر وہ بھی، کہ جو حملہ ہو تو اس کے نتیجے اپنے میں گھر کا دفاع کرنے کے لیے جو ہتھیار چاہیے تو وہ دونوں ایک ہی طرح سے استعمال کریں گے، چاہے پاکستان ہو تو چاہے سعودی عرب. میرا خیال ہے کہ یہی بنیادی بات جو ہے نا ہمیں اسی کے اوپر، یہ باقی تبصرے جو ہے نا یہ آپ کو یہ مخالف ممالک جو بڑی ڈیٹیل میں جا کے کریں گے، لیکن ہمیں اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. بس بات اتنی سی ہے کہ ان کے اوپر حملہ ہوا تو ہمارے اوپر حملہ ہے، اور اگر ہوا تو ان پہ اوپر ہے، تو اس کا ہم نے دفاع کرنا ہے. سارے مسلم ممالک نہیں آئیں گے سر، وہ ہماری خواہش تو ہو سکتی ہے سارے آئیں گے نہیں، کیونکہ جہاں رانا صاحب جہاں امریکیوں نے اپنے اڈے بنا کے بیٹھے ہوئے وہاں پہ امریکیوں کا بھی انفلوئنس بہت زیادہ ہے. قطر کے اندر اڈا ہے، وہاں حملہ بھی ہو گیا لیکن امریکہ کے خلاف نہیں وہ بولے، بلکہ یہ بولا کہ ہم یو ایس پیس ایفرٹس کو سپورٹ کرتے ہیں. تو وہاں پہ ابھی ایشوز ہیں. ابھی نہیں، کہا تو یہ بھی جاتا تھا کہ سعودی عرب کے اوپر بھی امریکہ کا بہت جو ہے وہ اثر رسوخ ہے. آئی تھنک دوحہ کے اٹیک نے اس چیز کو تیز کر دیا. دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک یعنی لیٹسٹ جو یعنی ٹیکنیکس اور انوویشنز ہیں ان کے ساتھ جو ایک نیوکل پاور ہے، یعنی پاکستان کی جو نیوکلیئر کیپیسٹی ہے وہ کسی شک و شبے سے بالا تر ہے، اور جو میزائل ٹیکنالوجی ہے وہ بھی کسی انوویشن سے کم نہیں ہے اور شک و شبہ سے بالا تر. اور یہ دونوں جو قوتیں ہیں یا دونوں جو صلاحیتیں ہیں یہ انڈیجنس ہیں. اور سر ایئر فورس آپ نے ان کے ساتھ جہاز مار گرائے ہیں. ایئر فورس
اب ہمیں کمی کیا ہے؟ کمی ہے ہمیں فائنینشیل ڈالر چاہیے سر انویسٹ کرنے کے لیے ڈیفینس انڈسٹری. یعنی کمی وہ ہے نا. تو سعودی عرب جو ہے وہ اکنامک پاور ہے, دیٹس ٹرو. فائنینشیل پاور ہے. تو اب جب یہ دونوں اکٹھے ہو گئے ہیں تو یہ ملک صاحب یہ ایک ورلڈ سپر پاور ہے. دونوں ممالک مل گئے ہیں نا, مل گئے ہیں. یہ آپ کہتے ہیں کہ ایک سپر پاور بن تو گئی. یہ ایک یعنی یہ ایک ورلڈ سپر پاور ہے. یہ اچھا جملہ استعمال کیا آپ نے. تو معاملہ یہ ہے کہ وہ مسلمان ممالک جن کو ضرورت ہی نہیں ہے, جو اپنے محلے وقوع میں جو ہے وہ ٹھیک ہے, جو سکون سے وہ رہ رہے ہیں, انہوں نے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے, تو وہ تو ان کو تو واقعی شامل ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن جہاں کہیں بھی کسی مسلمان ملک کے اوپر اگریشن ہوگا, زیادتی ہوگی, تو یہ جو ورلڈ سپر پاور ہے مسلم, یہ وہاں پہ جا کے اس کا نوٹس لے گی. یہ جو آپ کی ٹرم مدد کرے گی. یہ ٹرم آپ کی بہت اچھی ہے ورلڈ سپر پاور والی. آج سے چند سال پہلے جنرل راحیل شریف جب فوج سے ریٹائر ہوئے تو سعودیز نے ایک ڈیفنس الائنس بنایا اور اس کا سربراہی جو تھی جنرل راحیل شریف کو دی. لیکن وہ ڈیفنس الائنس بھی کسی کام نہیں آیا, کیونکہ آپ کو سگنیفیکنٹ جو پاور چاہیے تھی ملٹری کی وہ پاکستان کے پاس ہے. تو وہ ڈائمنشن اب ایڈ نہیں. پر دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں کمی کس بات کی تھی, یعنی ڈالرز کی کمی تھی نا, پیسوں کی کمی تھی نا. ورنہ ہمارے وہ جوان جنہوں نے انڈیا کا جو تھا تباہ کیا, اس کو جیم کر دیا ہے جی. تو معاملہ یہ ہے کہ آپ آنے والے سالوں میں جب یہ کمی دور ہو گئی تو پھر آپ دیکھیں نا کہ ہماری پھر ٹیکنالوجی اور ہماری جو انوینشنز ہیں وہ کہاں تک جاتی ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کی ٹرم جو ہے نا وہ مجھے لگتا ہے وہ زیادہ اسٹیبلش ہونی ہے ورلڈ سپر پاور والی. لیکن رانا صاحب ورلڈ سپر پاور بننے کے لیے ایک چیز چاہیے ابھی, وہ یہ چاہیے کہ سعودی ڈیولپمنٹ فنڈ کے پاس کوئی 1000 ارب ڈالر ہے. اس 1000 ارب ڈالر میں سے کوئی 50 ارب یا 100 ارب ڈالر آپ کی ڈیفینس انڈسٹری میں انویسٹ ہو جائے تو آپ پھر ورلڈ سپر پاور ہیں. تو پھر چلیں اب یہ راز کی باتیں جو ہیں وہ سر عام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس میں جو اس کے الفاظ ہیں جو اس کے اندر کہا گیا ہے, تو یہ سارا کچھ ہوگا, بلکہ اس سے بڑھ کے ہوگا. اور یہ جو ورلڈ سپر پاور جو کہ مسلم ورلڈ سپر پاور ہوگی, تو اس میں باقی ملک جو ہیں, باقی ملک بھلے اس طرح سے شامل نہ بھی ہوں, لیکن باقی ملک جو ہیں وہ تعاون کریں. وہ ملک جو ہے وہ ان کی جو سیفٹی ہے, ان کی جو سیکورٹی ہے, اس کو یہ سپر پاور جو ہے وہ انشور کرے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آنے والے سالوں میں جب اس ڈیفنس سائٹ پہ جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ پروگریس کرے گا, سوفسٹیکیٹڈ جو ہے وہ جو ہتھیار ہیں, جو باقی چیزیں ہیں اس میدان میں پاکستان کی جو ایبیلٹی اور پاکستان کی جو انوینشنز ہوں گی وہ سب کو اٹریکٹ کریں گی. تو اس سے جو ہے وہ یہ وہ خواب جو مسلمان امہ نے, عالم اسلام نے ہمیشہ دیکھا اور جس کو چاہا, تو وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ سارے کو ایک معاہدہ کر کے بیٹھ جائیں گے, لیکن بہرحال یہ اس کی بنیاد ہے اور اس سے پورا ہوگا. رانا صاحب ایک اور چیز یہ معاہدہ ایک راہ کھول سکتا ہے. افغان حکومت کے اوپر بہت زیادہ انفلوئنس ہے سعودی عرب کا. ان کو وسائل بھی سعودی عرب سے ملتے ہیں اور ان کی مذہبی طور پر بھی وابستگی موجود ہے. اس وقت جب ہم پروگرام بھی کر رہے ہیں اور سارا دن روزانہ کی حساب سے ہم سارا دن خبریں پڑھتے ہیں کہ کبھی بلوچستان کے راستے, کبھی کے پی کے سائڈ سے ہماری طرف وہ کوئی تشکیلیں آتی ہیں, اٹیک کرتی ہیں, واپس چلی جاتی ہیں. شہادت ہمارے بچے اٹھا رہے ہیں, ہمارے اس قوم کے جوان. اور ان تشکیلوں کو تشکیل دینے والے کون ہیں؟ انڈیا, اور وہ سپورٹ بیس فنڈنگ ساری انڈیا کر رہا ہے, پلاننگ وہ کر رہا ہے, اور سپورٹ بیس بیٹھی ہوئی ہے افغانستان کے اندر. تو آپ کا سعودی عرب کے ساتھ جو ایک میوچل ڈیفنس ایشورنس کا ایگریمنٹ ہے, وہاں پر یہ آسپیکٹ بھی ایڈریس کر سکتے ہیں آپ کہ افغان حکومت کو انفلوئنس کرے کہ وہ ان دہشت گردوں کو قابو میں. بالکل ایسا ہی ہوگا. اور یہ ان چیزوں میں جو ہے وہ بہت یعنی جو ہے نا وہ سگنیفیکنٹ جو ہے نا ان میں جو ہے وہ فرق ہونے جا رہا ہے. اور یہ چیزیں جو یہ ساری ویژولائز تو ہو رہی ہیں, لیکن بہرحال ان چیزوں کو وہ کہتے ہیں نا کہ یہ اسٹریٹجک جو چیزیں ہیں ان کو وقت سے پہلے اگر آپ ڈسکس کریں یا وقت سے پہلے ڈسکلوز کریں تو پھر ان کی افادیت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. لیکن یہ بالکل ہوگا جب اگر پاکستان کے اوپر اگریشن جو ہے
پاکستان کے اوپر حملہ جو ہے وہ سعودی عرب کے لیے ایسے ہی ہے کہ جیسے اس کے اوپر حملہ ہو رہا ہے. تو پھر یہ تشکیلیں، یہ اگریشن، یہ جو دہشت گردی، یہ پراکسی وار جو ہے، تو یہ پھر پاکستان کے خلاف جو ہے سو ہے، یہ پھر سعودی عرب کے خلاف بھی ہے. بالکل صحیح. رانا اسماعیل صاحب، ایک جو اور آسپیکٹ آپ اکنامک کوآپریشن کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، پاکستان سے ایکسپورٹس جو روایتی طور پر ہوتی ہیں، ٹیکسٹائل وغیرہ، ہم پیسہ نہیں کما پاتے. اس سے زیادہ ہم جتنی برآمدات کی مد میں سعودی عرب سے پیسہ کمانا ہوتا ہے، اس سے زیادہ ہم ریمیٹنسز کی مد میں سعودیوں سے پیسہ لیتے ہیں. 5-6 ارب ڈالر، 7 ارب ڈالر سالانہ وہاں سے آتے ہیں. سب سے زیادہ ہے، یعنی سب سے زیادہ سعودی عرب سے. تو اگر آپ کی ورک فورس کی وہاں تعداد بڑھنے لگ جائے، وہ ایک نیا ایسٹ ہے جو آپ سعودی عرب سے اس تعلقات کی مد میں پاکستان کو، وہ 5-7 ارب ڈالر ہے تو اس کو ڈبل کر سکتے ہیں، اس کو 10-12-14 ارب ڈالر پہ لے جا سکتے ہیں. سعودی عرب جو ہے نا، وہ صرف سعودی عرب نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں ان کے اوپر سعودی عرب کا ایک اپنا جو ہے وہ ایک یعنی اثر رسوخ، اور ایک ان کا اس کا اپنا احترام، جس طرح سے پاکستان میں بھی تھا اس طرح سے سبھی میں ہے. یہ اب گلف اسٹیٹس، لیکن مین پاور ایکسپورٹ آپ کی اگر بڑھ جاتی ہے سعودی عرب میں، کیونکہ پچھلے چند سالوں میں وہاں سے 2-3 لاکھ بندہ واپس آیا، لیکن اگر اب مین پاور ایکسپورٹ آپ کی بڑھ جاتی ہے، 5-7 لاکھ بندہ اور چلا جاتا ہے، تو آپ کی ریمیٹنسز ڈبل ہو جائیں گی. وہ ڈبل ہو جائیں گی. تو آپ کو اس کو گورنمنٹ کو اس کو سنجیدگی سے اس آسپیکٹ کے اوپر بھی کام کرنا چاہیے. بالکل. بہت بڑی اکانومی ہے اور ان کے پاس وسائل بھی ہیں اور ان کو مین پاور چاہیے بھی، جو ہماری جگہوں پہ انڈیا نے لیا پچھلے 10 سالوں میں. 10 سالوں پاکستانی پیچھے آئے ہیں اور وہ جگہ انڈینز لے گئے. بالکل. تو از دیر اینی پلان، اینی اسٹریٹجی آن دس؟ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ چیزیں اب ساری یعنی اس کے اوپر سوچ بچار، اس کے اوپر وہ تو ہوا ہوگا، لیکن اب جیسے ہی یہ کل معاہدہ ہوا ہے تو اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ پوری طرح سے کام ہوگا. اور آنے والے میں نہیں سمجھتا کہ کچھ زیادہ وقت اس میں لگے گا. اس آنے والے سال، 2 سال، 3 سال میں نہ صرف اس طرح سے پاکستان جو ہے وہ بہت بڑی فارن منی ارننگ کرنا شروع کرے گا، بلکہ جو ہماری دوسری ڈیفنس انڈسٹری ہے اس میں بھی تو پاکستان کو جو ہے سر اس میں تو آپ کی بہت بڑا بوسٹ بہت بڑا بوسٹ ملے گا، آپ کی برآمدات کو بہت بڑا بوسٹ ملے گا. دیٹس ٹرو.